اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ احزاب کی 22واں پارہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت تلاوت کی. اس آیت کا نام ہے آیہ تطہیر. خدا جانے کوئی ہے جسے طاہر کیا نہیں رکھا گیا ہے. طاہر کیا نہیں، ترجمہ جو کیا ہے جنہوں نے غلط کیا ہے. کیا دلیل ہے کہ کچھ تھی جس کو دور کیا. یہاں کچھ سچ نہیں تھا، یہاں طاہر رکھنا ہے، طاہر کرنا نہیں. خیال کرائے تھوڑے سے وقت میں اس کو میں ایک بحث کرتا ہوں. طاہر رکھا ہے، طاہر کیا نہیں. اب خالق ارشاد فرما رہا ہے انما، میرے بھائیو، انما کلمہ حصر ہے. حصر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حصر حقیقی ہے، ایک حصر اضافی ہے. یہ دونوں اسی آیت میں ہے. حصر حقیقی میں اللہ آتا ہے، حصر اضافی میں 14 آتے ہیں. یہ غور نہیں فرما رہے. خدا جانے 14 کا کیا کمال ہے کہ بن کے بھی خالق کے برابر ہے. بنے ہوئے بھی ہیں، مگر کمال ایسا ہے کہ جس طرح حصار ذات میں ہے اسی طرح حصار ان کے وجود میں ہے. حصر حقیقی میں اللہ آ رہا ہے اور حصر اضافی میں 14 آ رہے ہیں. اور انما کا اشارہ ایک کم میں ہے، کم سے ہے. کم کوئی کم ہے، کم کے معنی تم، کوئی تم ہے. اور دوسرا اہل البیت سے ہے، کوئی ایک الگ سے بیت بنایا ہے جسم میں تم ہیں. گل سمجھ آئی؟ یہ انما کا اشارہ اسی کی طرح. گل مشکل ہے، میں کیا کروں؟ قرآن ہی مشکل ہے تو میں کیا کروں؟ جب قرآن نے ہی ایسی لفظیں کہی ہیں تو میں ان لفظوں کی تو تشریح کروں گا جس کی لفظیں ایسی ہوں. انما کلمہ حصر اپنے ما قبل کی انما، جب بھی انما لگایا اللہ نے قرآن بنایا اس وقت سے انما اپنے ما قبل کی مطلق نفی کرتا ہے. گل سمجھ آئیے؟ جب سے اللہ نے انما کا کلمہ ارشاد فرمایا ہے تب سے انما
اس وقت سے مطلق ہر شے کی نفی کرتا ہے، یعنی کوئی شے نہیں تھی، اگر تھے یا اللہ تھا یا 14 تھا، ہائے ہائے مطلق نفی ہو گئی۔ مطلق نفی کے کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے جب سے انما کا کلمہ اللہ نے لگایا تب سے مطلق نفی، کوئی شے نہیں تھی، اگر تھا تو اللہ تھا اور 14 تھے۔ اب علماء متکلمین نے کہا جب یہ 2 ہی تھے کچھ نہیں تھا، اب ڈھونڈیں، اللہ تو سرمدی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا ہو۔ اللہ کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سرمدی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ 14 تو بنے ہوئے ہیں، یہ کب سے ہیں؟ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے حیدری۔ اللہ یہی چاہتا تھا کہ لوگ غور و فکر کر کے مجھے تو جان لیں گے جب 14 کو جان لیں گے۔ جب 14 پہچانے گئے پھر میں بھی پہچانا جاؤں گا کہ جس کے بھیجے ہوئے ایسے ہیں اس کا بھیجنے والا کیسا ہو۔ اب یہاں علماء نے علم کلام میں توحید کی بھی تعریف کی اور 14 کی بھی تعریف کی۔ یہ گل معمولی نہیں، اللہ کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا علم کلام۔ اب اللہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ، ذرا مشکل ہے، اللہ قدیم ذاتی ہے۔ یہی سبق یہ ضروری، اللہ قدیم ذاتی ہے، قدیم 14 بھی ہیں، اللہ بھی ہے۔ جو اللہ کے لفظوں کے ساتھ مشترک ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ قدیم اللہ بھی ہے، قدیم 14 بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے اللہ قدیم ذاتی ہے، 14 قدیم زمانی ہیں۔ اللہ قدیم تو چنگی نہیں لگتی کی کرو یہ بھی لوگ ایک دوسرے کو دے دے گئے، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ قدیم ذاتی ہے، 14 قدیم زمانی ہیں۔ قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق، سبقت سے پہلے، مسبوق کے معنی پہلے۔ قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، پھر کہوں میں، قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو، یعنی جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو، اسی کو لا شریک کہتے ہیں۔ ہائے 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 حیدری، انہیں غور نہیں فرمایا آپ، جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو اسی کو لا شریک کہتے ہیں، اسی کا نام ہے اللہ۔ لا شریک، وحدہ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابھی بحث کریں گے، لا شریک، مسبوق بالغیر نہیں۔ اب آگے 14 کی تعریف، ہن غور فرمائے اسی خدا واسطے۔ اب علماء نے کہا ہے مسبوق بالغیر قدیم زمانی کون ہوتا ہے؟ جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ مسبوق بالعدم، عین دال میم عدم، عدم مانے وہ لا خیال کریں بھائی، یار
علم کلام دی ایسی گل کی جو ساری حرارال نکل گیا علم کلام دا. عدم مانے نہ ہونا. نہ ہونا کیا مطلب ہوا؟ 14 وہ ہیں جن سے پہلے اور اللہ کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو. یعنی اللہ اور ان کے بننے میں نہ ہونا نہ ہو. نہ ہونا، نہ ہونے کا نام زمانہ ہے. یعنی یہ نہیں تھے زمانہ تھا. کیا مطلب ہوا؟ نہ ہونا نہ ہو. نہ ہو یہ نہیں ہے کہ 14 ہوں اور پہلے زمانہ ہو. زمانہ نہ ہو. اگر زمانہ ہوا تو یہ امام زمانہ نہیں ہو سکتے. دیکھو فرما رہا ہے نہیں. گل علم کلام میں یار ذرا مشکل ہوتے. ان سے پہلے عدم نہ ہو، نہ ہونا نہ ہو. یعنی جب نہ ہونا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہونا ہو. معلوم ہوا 14 وہ ہیں جب سے اللہ ہے وہ ہیں. علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. خوش نہیں ہوا ہے دلیل. ہے دلیل. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا ہونا دلیل ہے. مشکل ہے ہوں میں کی کرا مولوی صاحب یہ پریشان ہو گئے. میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کیا کہتا ہے علی؟ فرماتے ہیں اللہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں. اللہ دعویٰ ہے میں دلیل ہوں. جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے. علی اللہ نہیں لیکن ضرور کہوں گا میں. علی اللہ نہیں لیکن جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل ہوتی. خدا جانے ہم کو کیسا بنایا خالق نے. کیسا بنایا. اللہ بھی نہیں ہے، دلیل توحید بھی ہے، اللہ کی دلیل بھی ہے. اسی دلیل کے لیے اللہ نے ان کے نام کو کمال کو بیان کرنے سے پہلے انما لگایا. انما لگا کے انما میں مطلق نفی کوئی نہیں تھا. 14 تھے. اب سب سے پہلے جو توحید سے لفظ صادر ہوئی صرف ہوئی یرید اللہ. اب دیکھیں ایک کیسی بات آ گئی. لہذا جب کوئی نہیں تھا 14 تھے. جب 14 کے لیے یریدو لگایا اب اللہ کو اپنا نام یہاں کہنا ضروری ہو گیا. یرید اللہ. معلوم ہو گیا جو ارادہ کر رہا ہے لوگوں اسی کا نام اللہ ہے. اب اللہ ثابت ہو گیا یعنی اب اللہ نے اپنا نام خود اللہ کہا. اللہ ہو گیا. اللہ ہے. یرید اللہ. اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا. ارادے میں جو قوت ہوتی ہے وہ مرید کی قوت کے مطابق ہوتی ہے. میں بہت بڑی بات کی ہے میں نے. ارادے میں بھی قوت ہوتی ہے. ارادے میں بھی قوت ہوتی ہے. کتنی قوت؟ جتنی مرید میں قوت ہوگی. وہ جن کا مرید ہی اللہ ہو، اللہ ارادہ کرنے والا ہو، اس کے ارادے میں کتنی طاقت ہوگی. کتنی طاقت ہوگی. اب وہی طاقت اللہ نے کن میں رکھ کے 14 کو دے کے کہا میرا کن کہتے جاؤ کام ہوتا جائے. وہی
طاقت کن کو دی؟ ان کو۔ اللہ ارادہ کرتا ہے، کن نہیں کہتا، کیونکہ وہاں آواز آ جائے اللہ اللہ نہیں رہتا۔ علی فرماتا ہے وہ کن کہنے والا میں علی ابن ابی طالب۔ کتنی حیدری۔ اچھا ہن میں ایک بات کروں، جناب علی علیہ السلام ارادے کی بات کریں۔ اب یہ کون سے بننے والے، انما سے بننے والے ارادہ میں کتنے کامل ہیں، کتنے کامل ہو گئے۔ سرکار حسن اپنے گھر سے سواری پر بیٹھ کر گھر سے نکلے، اس مدینے کی گلی میں ایک آدمی ہے، مومن ہے، جو ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے۔ عام رواج تھا پہلے، بیچارے معذوروں کو دروازے پہ بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ ہر آنے جانے والے میں دیکھتے رہیں، اس کی بیماری مصروف رہے۔ ایک بیمار بیٹھا ہے دروازے پر، ادھر جناب حسن گھوڑے پہ چلے اور اسی گلی میں آنے لگے۔ وہ معذور دل میں کہتا ہے کاش مدت کے بعد آج میرا امام گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، کاش اگر میرے پاؤں ہوتے کھڑے ہو کے تعظیم کر۔ خوش نہیں ہوا؟ حیدری، آج اگر میرے پاؤں ہوتے کھڑے ہو کے تعظیم کرتا، اگر ہاتھ ہوتے میں مصافحہ کرتا۔ دل میں کہا، دل میں، اور بے خبر دنیا، دل کی بات امام نے سن لی۔ ہائے ہائے، جو دلوں کی بات جانے وہ امام ہوتا ہے۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے آج میرے پاؤں درست ہوتے، ہاتھ درست ہوتے تو میں تعظیم کرتا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جب امام قریب گئے، گھوڑے کو روک کر اس کے آگے اپنے گھوڑے کا چابک، وہ جو چھوٹی ہوتی ہے، اس کے آگے ڈال کے فرمایا بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دے۔ ہن گل سمجھ آئیے، ذرا چابک تو اٹھا کر دے، بس اتنا کہنا تھا۔ پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، ہاتھ بھی درست ہو گئے۔ حیدری، یہ کون ہے، کون ہے؟ اسی بنا پہ اللہ نے ان کو انما میں، ارادے میں یہ کمال دے دیا کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ہی ارادت اللہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ارادت اللہ ہے۔ اور گل دوسری مت کرنا لگا، یہ تھوڑی جی گل سمجھائے، ہم ہی ارادت اللہ ہے۔ ایک شخص نے، میرے امام رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مامون رشید سے کہا، مامون رشید سے، مامون رشید تھا نا، ان کی بیٹی سے عقد ہوا تھا نا، تاریخ پڑھا کرے میرا بھائی۔ مامون بیٹھا ہے، امام نے فرمایا، مامون نے امام سے پوچھا مولا امام صغیرہ گناہ کرتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں۔ کل سمجھے بھی، کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ نہیں۔ اگلی گل کہہ رہا، ارادہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جہاں ارادہ گناہ ہی نہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ حیدری، ارادہ گناہ کرتا ہے؟ اب وقت تھوڑا سا ہم چن چن کے باتیں کرتے ہیں۔ ارادہ گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا سی قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایسے آیت پڑھی مامون نے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے بھی ارادہ کیا، غور نہیں فرما رہے، زلیخا نے بھی، بیٹھ جاؤ سے، زلیخا نے بھی ارادہ کیا، اور جناب یوسف نے بھی ارادہ کیا۔ قرآن تو ارادہ کہہ رہا ہے۔ اس وقت میرے امام نے جب اس نے آیت پڑھی نا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں مامون نے سانس روک دیا، وَهَمَّ بِهَا یہاں بھی سانس روک دیا، کہا مولا وہ بھی ارادہ، یوسف نے بھی ارادہ کیا اور زلیخا نے بھی ارادہ کیا۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کر غضبناک آنکھوں سے کہا کاش اگر قرآن آل محمد سے لیا جاتا، آج لوگ یہ اعتراض ہی نہ کرتے۔ ہائے ہائے ہائے،
اس نے کہا مولا حیدری، اس نے کہا مولا قرآن میں تو یہی لکھا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ سرکار نے فرمایا یہ جس طرح تو نے کہا ہے قرآن ان لفظوں میں نہیں اترا جس آواز میں تو پڑھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے یہاں سانس توڑا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، بہا پہ ہاتھ توڑا۔ یہ بہا کی ضمیر کے لیے لاہور میں میں نے پورے قرآن شیخ محمد حسین صاحب قرآن چھپا رہے تھے، میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اگر دوسرے اگلے قرآن میں بہا پہ میم حرف لازم لگایا میں قرآن آپ کے ہٹوا دوں گا۔ اس دن سے یہ میم ہٹا ہے، قرآن سے میم ہٹ گیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، امام نے فرمایا مامون قرآن جس طرح تو پڑھ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن ان طرزوں سے نہیں اترا، قرآن یوں اترا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا۔ یا امام نے سانس توڑ دی، سانس توڑنا دلیل ہے کہ ارادہ، زلیخا نے ارادہ کیا۔ اب امام نے فرمایا آیت آگے یوں نہیں اتری مامون جیسے تو نے پڑھا، آگے ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، امام نے ربِّهِ پہ جب سانس توڑا مامون کہنے لگا امام نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا، ہائے نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا، چونکہ امام نے فرمایا آیت یوں اتری ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ربِّهِ پہ سانس توڑا۔ یوسف تب ارادہ کرتے، زلیخا نے تو ارادہ کیا، یوسف تب ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی برہان علی کو نہ دیکھ چکا ہوتا، لہذا وہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ جن کو دیکھ کے معصوم ارادہ نہ کرے اسے علی کہتے، ٹھیک ہو؟ اللہ اکبر، ارادہ، لمبی بات نہ کریں۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے۔ ارادے کے وقت چار چیزوں کا ہونا ضروری، ارادے میں جو قوت ہوتی ہے وہ مرید کی قوت کے مطابق، اب اس ارادے میں کتنی قوت ہوگی؟ ارادے کے وقت چار چیزوں کا ہونا، میں اپنے وقت میں ختم کر دوں، پریشان نہ، ارادے کے وقت چار چیزوں کا ہونا ضروری۔ پہلا مرید، ارادے کے وقت چار چیزوں کا ہونا ضروری۔ پہلا مرید، ارادہ کرنے والا۔ اچھا دوسرا کون ہوگا؟ میں نے بات تو بتا دی ہے، ادھی گل سرگوزے میں دس دیتی ہے، اگلی گل ادھی تو نہیں آئی۔ ایک ہوتا ہے مرید، سارے دیکھو جی کہ اللہ خوش کے مرید، اللہ مرید ہے، 14 کا اللہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے۔ دوسری شرط ہے مراد، مراد ہی 14 ہیں۔ خدا جانے جب توحید کے مراد 14 ہیں تو ہم کیوں نہ مرادیں مانگیں؟ مراد کون ہے؟ 14۔ اللہ کے مراد بھی 14۔ یا ارادے میں کون آ رہے ہیں؟ مراد۔ اور اس مراد میں کیا ہے؟ حصر حقیقی، حصر اضافی۔ یریدوں میں اللہ خود آ گیا، یہ حقیقی مراد ہے، اس لیے حقیقی مراد تھا۔ اس میں جب انما یرید اللہ مکمل ہوا، اب اللہ نے کہا کل حبیب، میں نے انما لگا کے
تمہاری تطہیر کو اتنا بلند کر دیا کہ تو انما کی حقیقت سے عالم ہو گیا۔ اب تو کہہ دے حشر حقیقی میں تو کہہ دے کل انما الہکم الہ واحد۔ اب تم کہہ دو میرا حبیب کہ تمہارا معبود ہی ایک معبود ہے۔ اب سورہ کل ہو اللہ احد بھیج کے کہا اب واضح کر دے کل ہو اللہ احد۔ گل سمجھ آ گیا میرا بھائی؟ اب کتنی بڑی بات ہوگی الہکم الہ واحد میں اللہ کا واحد ہونا بتا کے۔ اب سورہ اخلاص آ گئی کل کہہ دو میرا حبیب ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے، اور جس کو تم نے الہ کہہ کے اللہ کہا ہے مشکل ہوگی میرے گھر میں، پریشان نہ ہو۔ اب کیا ہو گیا یہاں حشر حقیقی میں اللہ کل ہو اللہ احد مان لیا کہ اللہ حقیقی واحد ہے۔ علم کلام کو میں کیسے آسان کروں؟ نہ کیویں کروں؟ دسو تسی اللہم صلی علی۔ اچھا کہ تو میری ساری گل تسی دس دیتی ہے۔ اسی لیے ان کو شریک بنایا، 14 بنایا، اس لیے رسول نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں، ہم مشترک بن کے محمد ہیں، ہمارا اللہ فقط ایک ہے۔ ماشاءاللہ سے اچھی گل ہوگی ہماری دری بس زیادہ وقت نہ۔ ایک شخص ہے جس کا نام عیسیٰ ابن جنادہ اس کو کہتے ہیں۔ بحار الانوار آپ کی کتاب ہے، اس میں واقعہ ہے میرے بھائی۔ عیسیٰ ابن جنادہ مدینے میں رہتا ہے۔ رسول خدا کی شہادت کے 30 دن بعد رسول خدا تشریف لے گئے دنیا سے، اس کے 30 دن کے بعد یہ واقعہ ہے، اور دمۃ الثاقبہ کی پہلی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں وہاں مل جائے گا۔ عیسیٰ ابن جنادہ کہتا ہے میں مسجد نبوی میں آیا تو ان 30 دنوں میں ماحول ٹھیک ہے، میں لفظ کہنے لگا ہوں اللہ کرے خیر ہو اچھا ہو، بھائی میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ اس 30 دنوں میں خلیفۃ اللہ کی جگہ رسول کے بعد حضرت ابو بکر کو بنا کے بچھا دیا گیا۔ یہ گل میں کرنا چاہتا ہوں۔ 30 دن کے بعد ایک کوئی گل میں نہیں کی تھی، جیسا روایت ہے 30 دن میں حضرت ابو بکر رسول کی جگہ بیٹھ گئے۔ عیسیٰ ابن جنادہ کہتا ہے چونکہ یہ میرے محلے کے بھی تھے، محلے دار بھی تھے جناب ابو بکر صاحب، اور میں ہمیشہ ان سے ملتا تھا، دوستی تھی، پتہ لگا کہ اب وہ رسول کی جگہ جانشین ہیں، اندر بیٹھے ہوئے دارالعمارت تھے، ہر ایک کے الگ الگ فیصلے کے کمرے بنے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ میں جو یہاں مسجد نبوی میں آیا ہوں کیوں نہ میں ان کو جا کے ملوں۔ یہ کہتا میں اندر آیا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا، فارغ بیٹھے تھے، مجھے بلایا، میں گیا، خوش ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ باتوں کی معلوم نہیں کیا کیا باتیں تھیں، باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ریشمی لباس پہنے ہوئے ابا کبا اور زرد امامہ پہنے ہوئے، 2 تلواریں لگائے ہوئے اور ایک تیر لگائے ہوئے، اس وقت یہ دستور تھے لوگوں کی شجاعت کے۔ ایسا آدمی اندر داخل ہوا، مسجد نبوی کے اندر آ کے دارالعمارہ کے اندر دروازے پہ آیا، دیکھا تو حضرت ابو بکر کو ڈھونڈنے کے لیے آیا کہ کیوں نہ میں ان سے ملوں۔ آیا، سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا حضرت ابو بکر سے آپ رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول میرے اب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، رسول میرے مکروز تھے۔ غور نہیں فرمائے، مکروز بھرا ہوا ہے مکروز کے حوالوں سے، اگر آپ دمۃ الثاقبہ دیکھیں مکروز سے، رسول میرے مکروز تھے، آپ ان کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کا قرضہ ادا کریں۔ ہائے ہائے ہائے،
اگر میں لفظ کہہ دوں خدا کے لیے، خدا گواہ ہے وہاں لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں۔ خدا جانے جب اس نے کہا رسول میرے مقروض ہیں، حضرت ابوبکر نے پوچھا ان کا قرضہ کیا تھا؟ جنہیں قرضہ ہی معلوم نہ ہو وہ ادا کیسے کرے گا؟ حیدری، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ لکھا ہوا حیدری۔ حیدری اس نے کہا قرضہ کیا تھا؟ اس نے کہا 3 مٹھیاں، خوش ہو، 3 مٹھیاں تازہ کھجوروں کا۔ آج سے 30 دن پہلے سرکار تھے، انہوں نے وعدہ فرمایا تھا میں 3 مٹھیاں تمہیں تازہ کھجوریں دوں گا، اور وہ آپ ان کی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، وہ تو تشریف لے گئے، اب ان کا قرضہ ادا کریں۔ ہن گل کر لو، جب کہا نا قرضہ ادا کریں، اس وقت کھجوروں کا موسم تھا ہی نہیں۔ کھجوروں کا موسم نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کھجوروں کا موسم نہیں ہے۔ کہا خبردار، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ موسموں کے محتاج نہیں۔ ہائے ہائے حیدری، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ رسول اور موسموں کے محتاج؟ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ موسموں کے محتاج نہیں ہیں، ان کی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں قاضی شرح کو بلاؤ، گل سمجھے نہیں؟ قاضی شرح کو بلاؤ۔ قاضی شرح آ گئے، جناب علی نے نہیں بدلے تھے، یاد ہو آپ کو، فرمایا فیصلے تو میں کروں گا، قاضی انہی کا رہے، کوئی عرض نہیں۔ قاضی شرح آ گئے، قاضی شرح سے حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ شخص کہہ رہا ہے اس نے رسول سے قرض لینے ہیں 3 مٹھیاں تازہ کھجوریں، اور کھجوروں کا خود کہا کھجوروں کا موسم نہیں، کیا کرے؟ شرح نے کہا صحیح آپ منصب پہ بیٹھے ہیں، جب منصب والا جواب نہیں دے سکا تو میں تو منصب رکھتا ہی نہیں۔ اب انہوں نے کہا اے دمت اس کے بعد سے میں پڑھ رہا ہوں بابا، انہوں نے کہا کیا کرے؟ کہتا ہے جان بوجھ کے آپ علی کا نام نہیں لے رہے۔ فوراً کہا انہی سے شرح سے کہا شرح ان کے ساتھ 2 آدمی جاؤ جناب علی سے جا کے کہوں 3 مٹھیوں کی وجہ سے دین پہ مشکل وقت آ گیا۔ ہائے 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 حیدری، حیدری، اور گل سمجھ آندی پئی ہے؟ سرکار علی علیہ السلام آتے ہی سرکار نے فرمایا اچھا تازہ کھجوریں منگوانی ہے، جو پہلے جانتا۔ سرکار امیر میری طرف دیکھیں، سرکار امیر المومنین نے ہاتھ کو دراز کیا، او بے خبر دنیا، اگر کہیں کھجوریں تازہ نہ ہوتی علی کا ہاتھ نہ اٹھتا۔ حیدری، اچھا بتائیں یہ کراچی سے یہاں تک موسم ہے، سکھر میں کتنی کھجوریں اب ہیں؟ نہیں ہے نا؟ میرا خیال صبح چائے نہیں پیا، نہ چائے پی کے نہیں آیا، اتنی چائے ہی چنگی ہے۔ اب جناب یہاں گلگت تک چلے جائیں، موسم نہیں ہے، خدا جانے موسم نہیں ہے، اتنی دور تک موسم نہیں ہے، خدا جانے علی کہاں سے منگائیں گے؟ ہن خوش نہیں ہوئے جس کا ہاتھ اٹھا ہے۔ اب میں آپ سے جملہ کہوں، جہاں کل دنیا کے پھل ہر وقت موجود اور تازہ رہتے ہیں اسے جنت کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو دنیا میں بیٹھ کے جنت کی کھجوریں منگائے اسے علی کہتے ہیں۔
ہے حیدری خوش نہیں ہوئے یا اسلام کے دامن میں بس کوئی تو چیزیں ہیں، واہ اسلام کے دامن میں بس کوئی تو چیزیں ہیں، ایک ضربہ ید اللہ، ایک سجدہ، ایک شبیر، نعرہ حیدر۔ جناب علی علیہ السلام نے ہاتھ دراز کیا یا نہیں؟ کہیں ہیں کہیں ہیں تو کیا ہے کہاں ہے وہ؟ نہ سارے دسو نا یار، سارے جہاں ہر پھل ہر وقت موجود ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت جناب علی نے جب ہاتھ دراز کیا نا، میں ایک لطیف بات بتاتا ہوں، یہ اندر سے مجھے معلوم ہو گیا لطیف۔ جو ہی ہاتھ دراز کیا نا، حضرت ابوبکر نے کاتب سے ساتھ بیٹھا تھا، کہا کہ جب یہ 3 کھجور مٹھیاں آئیں نا، ہر کھجور کے دانوں کی تعداد بھی لکھنا اور ان کا وزن بھی لکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم جب یہ کہا نا، جناب علی نے کھجوروں کی 3 مٹھیوں کے رنگ بدل دیے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے آپ؟ کیونکہ اب لکھنا ہے، کہیں یہ بھول جائے کہ نہ لکھ۔ جناب علی نے پہلی مٹھی دراز کی، مٹھیاں آئیں رکھیں، سرخ کھجوریں تھیں، انہوں نے دانے بھی گنے، وزن بھی لکھ لیا، دانے بھی گن لیے۔ دوسری مٹھی آئی، زرد کھجوریں تھیں، خوش نہیں ہوئی، لکھا گیا مٹھی بھی، دانے بھی اور وزن بھی۔ تیسری مٹھی سبز کھجوروں کی آئی، یہ کھجوروں کے رنگ اسی دن سے بدلے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، خدا جانے کھجوریں کیسی ہوتی، رنگ بدل گئے۔ تب 3 مٹھیوں کے بعد جناب علی نے ہاتھ روکا نا، ہاتھ روکا۔ حضرت ابوبکر نے انہی سے کہا، بتاؤ دانے کتنے ہیں اور وزن کتنے ہیں؟ کہا 3 مٹھیوں کے دانے بھی برابر ہیں اور 3 مٹھیوں کا وزن بھی برابر۔ ہن گل سن لو میرا پتر، اگر آپ کے پاس دمۃ الثاقبہ ہے، یہ جملہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کتاب کے کنارے پہ لگا ہوا ہے۔ جنہوں نے کتاب سی ہے نا، کچھ لفظیں اندر ہیں، اندر وہ سینے میں آ گئی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے وہ اس کی پیچھے والی کھولنا پڑی۔ میں نے کہا اصل شاید چھپی ہوئی ہے، یار اس کو میں نے کاٹ کے نا پھر بنوائی، وہاں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ حضرت ابوبکر سے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جب غار ثور میں شب ہجرت، ان یاد ہے نا شب ہجرت جب ہم وہاں گئے تھے، راستے میں رات کو ہم دن رات گزار کے نا غار ثور میں، ہم جب صبح باہر نکلے چلتے ہوئے، رسول نے ابوبکر فرماتے مجھے روک کر نام لے کے کہا، ابوبکر یہ بات جو میں اب آپ سے کہنے لگا ہوں یہ بھولنا بھی نہیں اور بتانا بھی ضروری ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتا ہے رسول نے مجھے روک کے کہا، انا یدی او تنا دیکھو پتر، انا یدی و یدا علی، فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ وزن میں بھی برابر ہے اور عدد میں بھی۔ بس ہن 2 میں حیدری، شاید میں مصائب نہ پڑھوں، صحیح آپ کو مکمل مصائب سنائیں گے۔ رجس دور، اے آخری گل سن لو میرا پتر، جتنی الرجس، جن سے رجس بھی دور، استغراق کا ہے کہ ہر رجس دور۔ ایک گل کر لو ایک قرآن کے حوالے سے، رسول خدا ہیں مسیل موسیٰ، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون کے لیے موسیٰ تھا۔ موسیٰ کا مثیل کون ہے؟ رسول۔ ہارون کا مثیل کون ہے؟ جناب علی، ٹھیک ہے نا؟
اب موسیٰ علیہ السلام رجس کیا ہے؟ معصوم موسیٰ پر، آواز جہاں تک میری جا رہی ہے آواز کو ٹھیک رکھنا بیٹا، غیر عورت کا دودھ حرام، کیونکہ غیر عورت کا دودھ معصوم کے لیے رجس ہے۔ بہت ساری قسمیں مجھے آتی ہے، ابھی وقت نہیں، یہی ایک بات کہنی، غیر معصوم کے لیے غیر عورت کا دودھ حرام، رجس رجس رجس، ان سے ہر قسم کا رجس دور۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اس میں رکھ کے پانی میں ڈالا گیا۔ فرعون کی بیٹی نے، اسے ایک بیٹی تھی، تاریخ میں سہیلیوں سمیت گئی تھی، ہارون، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر گئے، دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں، دودھ والیاں بلائی گئیں۔ ایک گل سن لو میری، صحیح یاد رکھے گل تو کم نہیں۔ ایک ہوتا ہے مس، ایک ہوتا ہے لمس، لام سین میم۔ مس کہتے ہیں تعظیم سے چھونا، لمس کہتے ہیں خواہش سے چھونا۔ یہ جو ماں کا دودھ بنتا ہے مس سے نہیں بنتا، لمس سے بنتا ہے، خواہش سے چھونے سے بنتا ہے۔ اسی لمس کا نام ہے نطفے کا خون، نطفے کا دودھ۔ یہ غیر عورت کا جو دودھ ہوتا ہے وہ نطفے کا دودھ ہوتا ہے، اس لیے حسنین کی ماں ہی بطول ہے۔ نخوری نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو دودھ بنتا ہے کس کا بنتا ہے بھلا؟ یہ ماں کا جو دودھ بنتا ہے کس کا بنتا ہے؟ نطفے سے بنتا ہے۔ وہ جو نجس خون تھا نا، نجس جسے حیض کہتے ہیں، وہ حیض والا خون ہمارا دودھ بن رہا ہے، حیض والا خون، جلیدے نہیں اسی، حیض والا خون کیا بن رہا ہے؟ دودھ۔ اب دودھ پاک ہے، اصل کیا ہے؟ حیض، حیض بدل گئی، پاک ہو گئی۔ یہی حیض والا دودھ معصوم پہ حرام ہے، نگور نہیں فرما رہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنی عورتیں لائی گئیں، جناب موسیٰ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے دودھ والیاں موسیٰ پہ حرام کر دی تھی۔ اب جناب موسیٰ پہ دودھ والیاں بھی حرام، دودھ بھی حرام۔ یعنی جناب موسیٰ اگر غیر عورت کا دودھ دیکھ لیتے نبوت ثابت ہی نہ ہوتی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ نہیں سمجھتے، چونکہ وہ نطفے کا دودھ ہوتا، نطفے کا دودھ حرام، غیر عورت کا دودھ رجس، چونکہ نطفے سے بنا ہے، حرام۔ جب یہ دودھ امتی ہے موسیٰ حضور کا، جب موسیٰ پہ غیر عورت کا دودھ حرام ہے تو رسول نے حلیمہ کا کب پیا؟ نگوری نہیں حیدری، ہن نہیں سمجھ آئی دنیا کو، میں نے کوئی حمد لکھ دیا۔ آ گئی شام غریبہ، غریبوں کی شام، 1 منٹ کا مسئلہ، غریبوں کی شام۔ خدا جانے یہ کون غریب ہیں، لگتا ہے کہ امیر تھے آج غریب ہو۔ عمرو بن سعد بلون نے حکم دیا، ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو، اب ان کا کوئی بجھانے والا ہم نے چھوڑا نہیں۔ ہائے دمت الثاقبہ میں یہ روایت ہے،
میں بار بار اس کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں وہاں موجود ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اعلان ہو رہا تھا عمرو بن سعد کا، آگ لگا دو، آگ لگا دو۔ یہ کہتا میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، آگ لگانے ہے، اس نے کہا آگ لگا دو۔ یہ کہتا میں نے 20 آدمیوں سے کہا چاروں طرف سے آگ لگا۔ جب آگ لگی اور قنات جلی نا، یہ کہتا میں اندر داخل ہوا، کیا دیکھا؟ اللہ کربلا کے واقعے کو پردرد خود بنانا چاہتا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی، اس کے کان میں میں نے قیمتی در دیکھے۔ اجرکم اللہ، ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے کہا اب کوئی روکنے والا نہیں، کیوں نہ میں در اتار لوں۔ انہی دنوں میں میرے امام نے در پہنائے تھے سکینہ پاک کو۔ مجھے کہتا ہے اتنی گہری گرہیں تھیں، مجھے در اتارنے میں دیر لگی۔ اب جو میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگتے آ رہے ہیں، خیال آیا کہیں وہ دوسرا آ کے وہ نہ در اتار لے۔ یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں۔ مسائل سمجھ آئی نہیں ہے؟ ملعون کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس اجرکم اللہ، عباس آقا میرے در اتارے نہیں گئے، میرے در کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ آپ کی زندگی آپ سلامت۔ ماشاءاللہ مومنین، اب میں ملتمس ہوں